بات بابرکت کے لیے کہ پوری دنیا میں ہر شے میں جو برکت پائی جاتی ہے وہ اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے کہ جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اسی کو زیبا ہے کہ جس نے اس کائنات میں بہت سوں کو لائق تعریف بنایا۔ وہ خالق کل کائنات، وہ مالک کل کائنات، وہ رازق کل کائنات، وہ ایسا حی ہے کہ دوسروں کو حیات بھی وہی عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا قیوم ہے کہ کائنات کی ہر شے کو وہی سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کا بنایا ہوا نظام اپنے کمال کو ہے، انتہائی منظم نظام جس میں کہیں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہدایت کا نظام بھی اسی نے ایسا ہی بنایا کہ جس میں کہیں کوئی عیب نہیں ہے، کہیں ہدایت کے نظام میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ملتی۔ ماہ مبارک رمضان ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ شبہائے قدر کے ایام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام بھی ہیں۔ وعجل فرجہم، انہی چیزوں پر اگر ہم غور کر لیں تو خداوند عالم کی ربوبیت سمجھ میں آ جائے گی۔ نزول قرآن کے لیے پروردگار عالم نے کیا اہتمام فرمایا۔ کلام اللہ نے اپنا رکھا، اس کلام کو معصوم فرشتے جو فرشتوں میں سب سے افضل ہے اس کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ وہ قلب مطہر جس پر یہ قرآن نازل فرمایا وہ اس اللہ کے محبوب نبی کا قلب مطہر ہے کہ جو سرور انبیاء ہے، سردار انبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو رسولوں کا سردار ہے، جو عالم بشریت میں سب سے افضل ہے، اس کے دل پر، اس کے قلب مطہر پر قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کو بھی بے عیب رکھا۔ خود پروردگار عالم نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ قرآن کے محافظ ہم ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ جس طریقے سے قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں، قرآن کو تحریف سے پاک رکھا، قرآن مجید کو روز قیامت تک کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے معین فرمایا۔ قرآن میں ہر خشک و تر کا علم اتارا۔ قرآن کو فقط پڑھنا ثواب نہیں قرار دیا بلکہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب قرار دیا، سننا بھی ثواب قرار دیا، پڑھنا بھی ثواب قرار دیا۔ قرآن میں وہ تعلیمات اتاری جو قابل عمل ہیں۔ کہیں کسی مرحلے پر کوئی شخص یہ کھڑا ہو کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو قابل عمل نہیں ہے۔ قرآن کو تحریف سے محفوظ فرمایا۔ جناب ختم مرتبت نے قرآنی آیات کی تلاوت بھی فرمائی، تعلیم بھی فرمائی، تزکیہ نفوس بھی فرمایا، حکمت کا درس بھی دیا۔
آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی ہدایت کا انتظام ہے جو انسان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر جب میرے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کے حکم سے نبی نے ایسی ہستی کا انتخاب فرمایا کہ جو بعد از نبی وہی کام انجام دے گی جو نبی اپنی زندگی میں انجام دیتے رہے۔ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے، قرآن کی حفاظت کرتے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے۔ آپ دیکھیں کتنا اہتمام ہے پروردگار عالم کا۔ پروردگار عالم نے ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا۔ ایک مکمل ہدایت کا نظام پروردگار عالم نے خلق فرمایا، نظام منظم فرمایا۔ وہ علی ابن ابی طالب جو نہ فقط لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے بلکہ قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھاتے تھے، کیونکہ یہ انسان کی طبیعت ہے، مزاج ہے کہ وہ زبان سے سننے کے مقابلے میں آنکھوں سے دیکھ کر زیادہ عبرت حاصل کرتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہو تو زبان سے زیادہ اپنے عمل سے اولاد کی تربیت کرو۔ اولاد یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اولاد یہ دیکھتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کا یہ اہتمام، یہ انتظام کس لیے، کیوں؟ اور پھر مولا امیر المومنین کے بعد ایک معصوم کا آنا اور قرآن کی تعلیم دینا، ہر معصوم کا آنا اور قرآن کی من جانب اللہ حفاظت کرنا، ایک معصوم کا آنا اور اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کے مطابق انسانوں کا تزکیہ نفوس کرنا۔ یہ ہم اور آپ جو روز جمعہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر گرمی کے عالم میں مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، وہ عبادت جو عظیم عبادت ہے جسے فقراء کا حج قرار دیا گیا ہے، یہ جو کرنے ہم حاضر ہوئے ہیں، یہ توفیق ایسے ہی ہمیں حاصل نہیں ہو گئی۔ یہ ساری عنایات پروردگار عالم ہیں جن کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر شب قدر جیسی شب عطا کرنا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر کے اعمال 1000 مہینوں کی راتوں کے اعمال سے افضل ہیں۔ یعنی شب قدر میں جو آپ اعمال انجام دیں گے، جو دعائیں کریں گے، جو عبادت پروردگار عالم کریں گے، جو تلاوت کلام مجید کریں گے، پروردگار عالم اس کا اجر آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ گویا آپ نے 1000 مہینوں کی راتوں میں بھی اگر یہ سب کام کیے ہوں تو آج کی رات کا ثواب، شب قدر کی رات کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ یہ ہے افضلیت کے معنی۔ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف دعوت دے دی، اللہ نے اپنی رحمتوں، اپنی عنایتوں اور اپنی بخششوں کے ذریعے سے انسان کو آج کی رات، شب قدر کی رات امیدوار کر دیا۔ وہ انسان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو چکا تھا رحمت پروردگار عالم سے، پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر انسان کو اپنی رحمت کی امید دلا دی۔ پھر اس سے بڑھ کے شقی انسان اور کون ہوگا کہ جو شب قدر سے استفادہ نہ کرے، اس بہترین فرصت سے، اس بہترین موقع سے فائدہ نہ اٹھائے۔ عزیزان محترم، اب یہ ہمارا کام رہ جاتا ہے کہ ہم شبہائے قدر کو، ان مبارک راتوں کو کس طریقے سے گزارتے ہیں۔ روایت کے مطابق جو شخص شب قدر میں فقط بیدار رہتا ہے اور اس کی زبان پر توبہ و استغفار رہتی ہے، فقط
اگر اس انسان کے گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ ہوں، ریت کے ذرات سے زیادہ ہوں، اور پہاڑ کی اونچائی سے زیادہ، پہاڑ کی عظمت سے زیادہ ہوں، تو پروردگار عالم پھر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر شب قدر عطا فرمائی۔ یہ اپنی قسمتوں کو، اپنے نصیب کو بنانے کی رات ہے، یہ دعاؤں کی استجابت کی رات ہے، یہ توبہ و استغفار کی رات ہے، یہ طلب مغفرت کی رات ہے۔ اور دوسری مناسبت، آج 20 رمضان، مومنوں کے امیر بعد الضربت اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے بے چین ہیں۔ شقی ترین فرد نے حضرت امیر کے سر پہ ضربت لگائی۔ وہ مومنین جو حضرت امیر المومنین کو اپنا امیر مانتے ہیں، وہ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ مومنین کے امیر کو ضربت لگی ہے حالت نماز میں، مسجد میں؟ آج کا مومن بہت آرام سے نماز کو چھوڑتا نظر آتا ہے۔ یہ امام المتقین کا کیسا ماموم ہے، ان کی امامت کا کیسا قائل ہے کہ جن کو امام کہہ رہا ہے وہ حالت سجدہ میں، مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ضربت کھائیں، اور ان کا چاہنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا مومن مسجد کے نماز کے لیے مسجد میں نہ پھٹکے۔ اور جب خبر دی، اب آپ دیکھیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد عجل فرجہم۔ میرے مولا کو جب نبی مکرم اسلام نے شہادت کی خبر دی ہے، گریہ فرمایا ہے، تو اب جناب امیر المومنین نے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے جو سوال کیا ہے، وہ سوال بہت اہم ہے۔ آقا یہ بتائیے کہ جب مجھے قتل کیا جائے گا، میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گا یا نہیں؟ اب آپ یہ دیکھیے، جو امیر المومنین ہو، جو کل ایمان ہو، جو نفس رسول ہو، جس پر فضائل کی انتہا ہو، ہاں، جس کے بارے میں میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ علی کو حق ابوت حاصل ہے، ہاں، وہ نبی سے سوال کر رہا ہے ایمان کی سلامتی کا۔ ہم اور آپ ہوتے اور ہمیں یہ خبر دی جاتی تو ہم پوچھتے، آقا کہاں، کیسے، کب، کیوں، میرا کیا قصور ہے، مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ کوئی مجھ جیسا آدمی ہوتا تو یہی سوال کرتا، بھئی ایسا کیوں ہوگا، میں نے کیا خطا کر دی؟ امیر المومنین نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ امیر المومنین نے سوال کیا تو کیا کیا؟ آقا ایمان سالم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی کس چیز کی فکر ہے میرے مولا کو؟ ایمان کی سلامتی کی فکر ہے۔ گویا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس سوال کے ذریعے سے ایک کھل کے صلوات پڑھیں حضرات محمد وآل محمد۔
اپنے اس سوال کے ذریعے سے ہمیں سکھا رہے ہیں، ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ اے مومنو، اگر کوئی شے قیمتی ترین تمہارے نزدیک ہو سکتی ہے تو وہ تمہارا ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مولا اور آقا نے ایمان کی سلامتی کا سوال کیا ہے، تو ہمارے لیے سب سے قیمتی شے ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان جب سب سے قیمتی شے ایمان ہونا چاہیے تو بارگاہ پروردگار عالم میں شب قدر میں سب سے پہلی دعا اور سب سے اہم دعا آپ کی ایمان کی سلامتی کی ہی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں آج فی زمانہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ سب سے زیادہ خطرہ جو لاحق ہے وہ ایمان کو لاحق ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وصیت جو فرماتے ہیں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام اور مولا امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کو، اس وصیت کی طرف اللہم صلی خاندان عبد المطلب، خاندان بنی ہاشم کو جو وصیت فرماتے ہیں، اس وصیت کی طرف توجہ کرنے کی خاص ضرورت ہے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، اے عبد المطلب کے بیٹوں، ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد تم نعرہ لگاتے ہوئے کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، قتل عام شروع کر دو۔ نہیں، فقط اگر میں اس دنیا سے گزر جاؤں، اس ضربت کے نتیجے میں شہید ہو جاؤں، تو فقط میرے قاتل کو ہی قتل کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو حجت خدا ہو، جو جانشین رسول ہو، جو خلیفہ وقت ہو، حاکم ہو، وہ کتنی احتیاط سے کام لے رہا ہے، وہ بھی اتنے اہم مسئلے میں۔ فقط میرے قاتل کو ہی قتل کرنا، اور یاد رکھو اس نے ایک ضربت میرے سر پہ لگائی ہے، تم بھی ایک ہی ضربت لگانا۔ یہ امیر المؤمنین کی تعلیمات، اسلامی تعلیمات اور دین اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جو آپ اتنی زیادہ وحشیانہ اور سفاکانہ انداز میں قتل عام دیکھ رہے ہیں، کسی قسم کا بھی ہو۔ کتنے ایسے لوگ قتل کیے جاتے ہیں کہ جو خود قاتل ہوں، نہیں، جنہوں نے معاشرے میں آگ لگائی، وہ اپنے بڑے بڑے محلوں میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور عوام الناس دست و گریباں ہے۔ یہ پارا چنار میں جو قتل عام، اس سے پہلے کوئٹہ میں ہزارہ مومنین کا جو قتل عام، اس سے پہلے کراچی میں جو فسادات کے نتیجے میں شیعان حیدر کرار کا قتل عام کیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جن کو قتل کیا گیا ان کا جرم کیا تھا؟
ان کا کچھ جرم نہیں تھا. بات یہ تھی کہ جو قتل کرنے والے تھے وہ اسلام کے لبادے میں اسلام کا نام لے کر قتل عام کر رہے تھے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. عزیزان محترم، ہر طرف ظلم و جور، بربریت، سفاکیت، دہشت گردی کا بازار گرم ہے. آپ دنیا میں مشرق سے لے کے مغرب تک اور مغرب سے لے کے مشرق تک مشاہدہ کرتے چلے جائیں، ہر طرف ظلم و جور، بربریت، سفاکیت، دہشت گردی، کمزور کو مارنا، دبانا. حال ہی میں جو اسرائیل نے دوبارہ بمباری شروع کی ہے غزہ پر، اس میں 150 کے قریب بچوں کی شہادت. یمن پر بے تحاشا بمباری. شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار کر دیا گیا. یہ مسلمان اتنا سادہ لو یا اتنا بے وقوف کیوں ہے کہ یہود و ہنود اور یہود و نصارہ کی سازشوں میں گرفتار ہو کر ایک دوسرے کا قتل عام شروع کر دیتا ہے؟ یہ شام میں جولانی اور اس کے حمایتی مسلمانوں کا، علویوں کا تو قتل عام کر رہے ہیں، لیکن وہ اسرائیل کہ جس نے شام کی ساری فوجی طاقت کو تباہ کیا اور کر رہا ہے، اس کے خلاف ایک گولی تک نہیں چلاتے. کس نے خوشیاں منائیں شام میں حکومت کی تبدیلی پر؟ سمجھ لیجئے کہ وہی دشمن اسلام ہے. اور مسلمان بیچارے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے سوشل میڈیا پہ اپنی بدنصیبی کا تماشا دیکھ رہے ہیں. اور پھر انہی مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام سے پہلے باتیں کی جا رہی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اس سے تو ساری کی ساری قوم ماری جائے گی، اس سے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. نہیں، مولا حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف نکلے ہیں، قیام فرمایا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں قتل ہو جاؤں گا، میری اولاد قتل ہو جائے گی، میرا مال و اسباب لٹ جائے گا. انہوں نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ اللہ کا دین بچ جائے گا. آج بھی استکبار جہانی کے خلاف جو کوئی برسر پیکار ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے کے مسلمان ہوں، مومنین ہوں، ان کے مطمع نظر یہی ہونا چاہیے، جان جاتی ہے جائے، مال و اسباب تباہ ہوتا ہے ہو، لیکن اسلام کی حرمت بچ جائے، اسلام کا پرچم سر بلند رہے. مولا علی اکبر نے جب مولا امام حسین نے ایک منزل پر خواب دیکھا
اور آیا استرجا پڑھتے ہوئے بیدار ہوئے تو جناب علی اکبر نے اپنے بابا سے یہ سوال کیا تھا، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام، یہ سوال بھی یہ نہیں بتاتا کہ مولا علی اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، در حقیقت وہ اپنے بابا جان امام حسین علیہ السلام کی ہمت بلند کر رہے تھے کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو جناب علی اکبر نے یہ عرض کیا کہ پھر بابا جان چاہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کو اپنی حقانیت کا یقین ہے، اپنی صداقت کا یقین ہے، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر راہ خدا میں جان جاتی ہے چلی جائے لیکن رضائے پروردگار عالم ملنی ہے تو چاہے جان جاتی ہے جائے۔ کیسے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے کاش ہم بھی کربلا میں امام حسین کی رکاب میں ہوتے اور ہم بھی شہادت کے درجے پہ فائز ہوتے، جبکہ ہماری فکر تو یہ ہے کہ ہماری جان بچی رہے، ہمارے بچے محفوظ رہے، ہمارا مال محفوظ رہے، چاہے دنیا میں کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے۔ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ کیوں شہادت کی تمنا ہمارے دلوں سے مٹ چکی ہے؟ کیوں ہمیں حسین کے ماننے والوں کو، علی کی طرح جینے والوں کو حسین کی طرح شہادت کا شوق کیوں نہیں رہا؟ اگر شہادت کا شوق نہیں رہا نا حسین کی طرح تو یقین کر لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی طرح جینے کا شوق بھی نہیں رہا۔ علی کی زندگی کو دیکھیے، جب اسلام کو ضرورت پڑی تو تلوار اٹھائی، جہاد کیا۔ تاریخ اسلام میں کون سی ایسی جنگ ہے جو علی نے جیت کے نہ دی ہو؟ ہاں، ہر مرتبہ کفار و مشرکین و منافقین علی کے مقابلے پہ آتے، شکست کھا جاتے، لیکن علی کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک ہی موقع اور ایک ہی جگہ رہ گئی تھی جہاں علی کو قتل کرنا ممکن تھا، وہی مسجد، محراب اور سجدہ۔ وہ علی کہ جو نماز میں اس طریقے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا، یہ عالم ہوتا خضوع و خشوع کا کہ ایک مرتبہ جب امیر المومنین کے پیر میں تیر لگ گیا تھا اور وہ تیر نکالا نہیں جا سکتا تھا تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جب علی نماز پڑھے اس وقت نکال لینا، علی کو خبر تک نہ ہوگی۔ انہیں اللہ کی عبادت کرتے تو یہ انداز ہوتا۔ اور آپ ذرا دیکھیے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تخت خلافت پر تشریف فرما، لیکن ماہ مبارک رمضان میں مسجد میں جا رہے ہیں نماز کے لیے، اور کس وقت جا رہے ہیں؟ تہجد کے وقت جا رہے ہیں، اور پھر امیر المومنین ہوتے ہوئے آذان کہہ رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی حیثیت معاشرے میں ذرا سی بلند ہو جائے ہم ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے مسجد جانا چھوڑ دیتے ہیں، سب کو حقیر شمار کرنے لگتے ہیں، اور پھر آذان کہی امیر المومنین نے، اور جب کوفے کی فضاؤں میں امیر المومنین کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو چکی، آذان مکمل ہو چکی، اب جو مسجد کے کونوں میں کچھ لوگ سو رہے تھے امیر المومنین نے خود بیدار کرنا شروع کیا ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اپنے کسی غلام کو، اپنے کسی صحابی کو، جاؤ سب نمازیوں کو اٹھا، سب لوگوں کو اٹھاؤ، یہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے تیار و آمادہ ہوں۔ نہیں، میرے مولا ہر طرح کا ثواب، ہر طرح کی نیکی، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی،
انجام دینے کے لیے ہمیشہ آمادہ و تیار رہتے۔ حیات امیر المومنین اس انداز میں کہ یتیموں کی پرورش، بیواؤں کی مدد، محتاجوں اور ناداروں کی امداد، اس انداز میں کہ جب حکیم نے کہا کہ جتنا ممکن ہو سکے علی کو دودھ پلایا جائے تاکہ زہر کا اثر زائل ہو جائے، تو خانہ امیر المومنین کے دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا گیا تو کوفے کے یتیم بچے دودھ کے پیالے لے کے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر تھے۔ جب غسل دیا گیا امیر المومنین کو تو آپ کی پشت مبارک سیاہ تھی۔ غریب پروری، یتیم پروری میں آپ اپنی دوش پر اناج اٹھا اٹھا کے یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ سیرت امیر المومنین ہم کیوں نہیں اپناتے؟ فقط نام اپنے بچوں کا علی رکھ لیتے ہیں۔ کیوں اس امام کا ماننے والا دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے جس امام نے دنیا کو 3 طلاقیں دی تھی؟ جس امام نے دنیا کی حقیقت یہ کہہ کے بیان فرمائی تھی کہ میرے پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ حقیر ہے یہ دنیا۔ بکری جب چھینک مارتی ہے اس کی ناک سے جو دانہ نکلتا ہے، امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا تھا دنیا کی حقیقت اور دنیا کی اہمیت اتنی بھی نہیں ہے، لیکن علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے دنیا میں اس طریقے سے مشغول ہو گئے کہ جیسے اپنے رب کو بھی بھلا دیا ہو، اپنے امام کو بھی بھلا دیا ہو۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، آپ کے نماز و روزوں کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ لیکن عزیزان محترم یہ تو غور کیجئے کہ ہم کتنا امیر المومنین کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنی سعی کر رہے ہیں، کتنا ہم ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری جد و جہد کتنی ہے ہماری زندگی میں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کو اپنا امام تو کہتے ہیں لیکن ان کی سیرت سے ناواقف ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مولا پر اپنی جان نثار کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت بھی آپ کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے مخصوص نہیں کرتے؟ وقت پورا ہو رہا ہے۔ سادگی کا یہ عالم کہ جب بی بی ام کلثوم نے افطاری کے لیے ایک پیالہ دودھ، تھوڑا سا پسا ہوا نمک اور جو کی روٹی لا کے رکھی، جناب امیر نے یہ ارشاد فرمایا بیٹی تمہیں تو معلوم ہے کہ میں 3 غذاؤں سے افطار نہیں کرتا۔ علی وہ ہے جو ساری کائنات کا امیر ہے، جو تمام مخلوقات کا امام ہے۔
کہ جو نفس رسول ہے، نفس رسول، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے آپ سے دشمنی اختیار کی اس نے مجھ سے دشمنی اختیار کی۔ اور اگر واقعی لفظی معنی کیے جائیں من ابغضک فقد ابغضنی کے لفظی معنی اگر دیکھے جائیں تو یہ ہے کہ جس نے آپ کا بغض اپنے دل میں رکھا اس نے میرا بغض اپنے دل میں رکھا۔ ومن سبک فقد سبنی لأنک منی کنفسی، اس لیے کہ آپ میرے لیے میرے نفس کی طرح ہیں، آپ میری جان ہیں، آپ میرا نفس ہیں۔ یا علی روح کا روحی، آپ کی روح میری روح ہے، وَتِینَتُ قَتِینَتِی، آپ کی تینت میری تینت ہے۔ اللہ اکبر۔ جس علی کا یہ مقام و مرتبہ ہو، یہ منزلت ہو، دنیا والوں نے اس علی کے ساتھ کیا کیا اور علی دنیا والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ علی دنیا والوں کے لیے نظام عدل قائم کر کے سب کو خوشحال کرنا چاہتا تھا، لیکن علی سے تخت خلافت چھین کر دنیا والوں نے اپنے آپ کو عدالت علی سے محروم کر لیا۔ علی محروم نہیں ہوئے، دنیا والے محروم ہو گئے۔ اذان محترم، وقت ہو چکا۔ میری گزارش ہے ان مومنین سے جو تاخیر سے نماز جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، کوشش کیجئے تھوڑا سا جلدی تشریف لائیں تاکہ نماز جمعہ صحیح وقت پر منعقد ہو سکے، ہم یہ عظیم عبادت اس کے صحیح وقت پر انجام دے سکیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیجئے، دست دعا بلند کیجئے۔ مسجد میں ہیں، نماز جمعہ کے لیے ہیں، رمضان المبارک ہیں، اللہ نے دعاؤں کو استجابت کرنے کا اس مہینے میں وعدہ فرمایا ہے۔ دعا کیجئے پروردگار ہم سب کو توفیق عبادت عطا فرما، پروردگار ہم سب کو توفیق ہدایت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہماری عبادات میں، ہمارے عقائد میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں، ہماری رفتار میں جو کمی ہے، جو عیب ہیں، پروردگار ان کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اپنے لطف و کرم سے دور فرما۔ پروردگار جو بیمار حال ہیں، بالخصوص جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، پروردگار ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری آئندہ نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کا جو مومنین مرحوم ہو چکے ہیں، بالخصوص اس سال میں جو مومنین مرحوم ہوئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم فصل علی محمد و آلہ
اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وعزہ ان افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انک انت العزیز الحکیم.